لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علی صلوات. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے اس دنیا میں کثرت سے مجھ پہ درود بھیجا ہو. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماں بہنوں، بزرگوں، آپ سب سے ایز یوزول ہر پروگرام کے افتتاح میں ایک درخواست ہوتی ہے کہ اپنی عادت درود شریف پڑھنے کی بنائیں. درود پاک ایک برکت ہے، ایک وظیفہ ہے، دعا ہے. اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہ اٹھائیں اور صرف درود پاک ہی پڑھتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں قبول فرماتا ہے. جس طرح فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. درود پاک کی کثرت کیا کریں، درود پاک کی عادت بنائیں، خود بھی بچوں کو بھی. آئیں سارے مل کے دوبارہ ایک پڑھ لیتے ہیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سورہ فجر کی میں نے 2 مختصر آیت کی تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. 10 راتوں سے مراد محدثین نے، فقہاء نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ وہ 10 راتیں جو ذی الحجہ سے، پہلی ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک کی جو راتیں ہیں، وہ 10 راتوں کے بارے میں لکھا. اس کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ راتیں بڑی مقدس راتیں ہیں. اس میں عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ حج کے عمل میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے. یہ وہ راتیں ہیں جس میں عبادات کی جاتی ہیں، حج کی تیاری کی جاتی ہے، حج کی عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نزدیک اس 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنا مال اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا، یہ عمل بڑا افضل ہے. تو یہ جو جہاد کا کہا گیا کہ جہاد کے لیے جائے، جہاد بہت قسم کے ہیں. حج بھی ایک قسم کا جہاد ہے، اللہ کی راہ میں نکل جانا، 2 چادریں جسم پر لپیٹ کر، بیوی بچوں کو، مال اسباب کو، گھر بار کو پیچھے چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اللہ سے اس کی خوشنودی حاصل کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا، اس کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ کر اور گناہوں کی بخشش طلب کرنا. یہ ایک مقدس فریضہ ہے. جس طرح پچھلے پروگراموں میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا، اس کے اقسام بیان کی گئیں. آج حج کی جو فضائل پہلے بیان کیے گئے
اس میں آپ کو اب اس میں کہ حج کے جو ہم نے لاسٹ میں فضائل فرض کتنے ہیں اس کے حج کے اور اس کے واجبات کتنے ہیں وہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں ڈسکس کیے. جس طرح کہ حج کی 3 فرض ہیں، احرام، وقوف عرفات اور طواف زیارت. اسی طرح پھر اس کی جو ہم نے ڈیٹیل میں بیان کی اس کی جو واجبات تھے، واجبات کو ڈسکس کیا گیا. واجبات اصل میں ہیں کیا؟ واجبات 6 بتائے گئے ہیں. 6 جو اس کے واجبات ہیں: مزدلفہ میں رات گزارنا، رمی کرنا، حج کی قربانی کرنا، حلق قصیر کرنا، صفا مروہ کی جو ہے صحیح کرنا، پھر طواف وداع یا طواف رخصتی کا جو ہے وہ طواف کرنا. یہ جب جاتے ہیں سارے وہاں یہ جا کے سارے مراحل اور یہ سارے جو فرائض آپ ارکان ادا کرتے ہیں، یہ ارکان کہیں اور بھی ادا ہو سکتے ہیں یا یہ ارکان کسی اور کنٹری کے اندر یا کسی اور ٹائم پہ بھی ادا ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں تو کلیئرلی ایک بات ہے کہ یہ حج صرف وہیں ادا ہو سکتا ہے جدھر اس کو مقرر کیا گیا، اور پھر اس کے ارکان بھی ادھر ہی اور اسی وقت پر ادا ہو سکتے ہیں. جس طرح کہ ہر عبادت کا ایک مہینہ مقرر ہے، ہر عبادت کے ٹائم مقرر ہے، اس کو اس کے ٹائم پر ادا کیا جاتا ہے. کوئی عبادت کسی عبادت کا نیم و بدل نہیں. جس طرح نماز ہے تو روزے کا نیم و بدل نہیں، روزہ ہے تو زکوٰۃ کا نیم و بدل نہیں، اگر زکوٰۃ ہے تو حج کا نیم و بدل نہیں. تو یہ ارکان ان ارکان کو ادا کرنا. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں حج پہ جاؤں اور حج کو جا کر اس کے ٹائم سے پہلے ادا کر دوں، وہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ حج پھر وہی اسی تاریخ کے اندر ہوگا. ایک شخص ہے وہ جاتا ہے، وہ جا کر عرفات میں، عرفات کا لکھا گیا کہ مراحل وہاں طے کر دے، کچھ ٹائم گزارنا. عرفات میں احرام پہن کے جاتا ہے، وہاں جا کے عرفات میں رہتا ہے، ٹائم گزارتا ہے اور اپنی عبادات کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے. اگر وہ ٹائم مقرر نہیں ہے، وہ ذی الحجہ کی وہ ڈیٹیں مقرر نہیں ہیں، تو اس کا حج وہ حج ہوتا نہیں. وہ چاہے جو بھی کر لے، اللہ کی طرف سے اس کو کوئی وہ نہیں. اگر وہ ان دنوں میں ادا کرتا ہے، ان دنوں میں جا کر اس چیز کو وہ وہاں پرفارم کرتا ہے اور وہ سارے ارکان کو ادا کرنے کے بعد وہاں سے لوٹتا ہے، تو وہ پھر اس کی بخشش کا سامان ہے. اسی طرح پھر قربانی کا ہے. حج کو پھر 2 حصوں میں حج کی جو ہے 2 اقسام بیان کی گئیں کہ حج کی عبادت ہے کیا اصل میں، کہ اس مہینے کو کس فضیلت حاصل ہوئی کہ اس میں حج کا مہینہ ہے. ہر عیدوں کا سلسلہ بھی ایسے رکھا گیا کہ عید رمضان شریف کے روزے رکھنے کے بعد رمضان المبارک جب ختم ہوتا ہے تو اس کے خوشی کے طور پر ہم عید الفطر مناتے ہیں. اسی طرح جب حج کر لیتے ہیں، حج کر کے پھر حج ادا جب ہوتا ہے تو حج کے 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ بنائی جاتی ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور یہ اس مہینے کا خاصہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں حج ادا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ قربانی ہوتی ہے. اس میں قربانی کی جاتی ہے، سنت ابراہیم پہ ادا کیا جاتا ہے، اس سنت ابراہیم کو پرفارم کیا جاتا ہے. اسی طرح قربانی کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ میں قربانی وقت سے پہلے کر لوں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اگر وہ سوچتا ہے کہ میں پورا سال ہی قربانی کروں، اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. جو قربانی جو سنت ابراہیم ادا ہوگی وہ 10 سے لے کر 12 ذی الحجہ کو ادا ہوگی. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں رمی کر لوں یا میں جا کر طواف کر لوں، اور میں وہی تو طواف کرے گا. اگر وہ احرام پہن کے کرتا ہے، حج کی نیت سے جاتا ہے تو اس کا حج ہوگا نہیں. اگر عمرے کی نیت سے جاتا ہے تو اس کا عمرہ اس میں ادا ہوگا. اسی طرح کہ یہ سارے معاملات یہ جو مراحل ہیں، یہ ہر مقرر ٹائم پہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اب ایک شخص ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور حج پہ جا کر میں بغیر احرام کے داخل ہو جاؤں. اگر وہ آفاقی ہے، اگر وہ حج کر رہا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں حج کے بغیر احرام کے بغیر حرم میں داخل ہو جاؤں، اس کا پہلے دم واجب ہوگا. پھر دم واجب ہونے کے بعد پھر اس کا اگر وہ اس نیت سے جاتا ہے کہ میں جا کے حج کر لوں، تو اور حج کی کوئی نیت بھی اس کی ایسی نہیں کہ میں اتنے دن مخصوص یہ ارکان ادا کروں گا، تو اس کے وہ ادا نہیں ہوتے، وہ حج بھی اس کا ادا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مستحق غریب اور لاچار لوگ جو حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے،
جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یا اس پہ وہ نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بھی ایک ذریعہ بنایا۔ جس طرح ایک حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، وہ گھر سے نکلتا ہے تو فرمایا گیا کہ جب چاند دیکھ لو، جب تمہیں چاند نظر آ جائے، جب چاند تم دیکھ لو، ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، تو پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک نہ تو تم حجامت کراؤ، نہ تو تم ناخن تراشو۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہ پابندیاں ہیں جو احرام کی حالت میں ہوتی ہیں۔ احرام کی حالت میں آپ یہ نہیں کر سکتے، تو یہ مشابہت دے دی گئی ان لوگوں کے لیے وہ ثواب رکھ دیا گیا جو وہاں جا نہ سکیں، جو اللہ کے گھر کے جانے کی اتنی استطاعت نہ رکھتے ہوں، یا حج ان پہ اتنا فرض نہ ہوا ہو تو وہ ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہ ہو، تو یہ وہ ایک مشابہت کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو۔ اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے کہ جو حج قران کرتے ہیں یا حج تمتع کرتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، کیونکہ وہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ وہ تو حج بھی کیا انہوں نے اور عمرہ بھی کیا، تو اس کے شکرانے کے طور پہ وہ قربانی کرتے ہیں، پھر سنت ابراہیم بھی ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پوری دنیا کے اندر جو نہیں کر سکتا اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ قربانی کے لیے اس پہ واجب ہو چکی ہے، قربانی کے اس کے پاس اتنے وسائل پیسے آ چکے ہیں کہ وہ قربانی کر سکے، تو قربانی کی تک پیسے اس کے پاس آ سکے، تو اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کرے اور اپنے ناخن بھی نہ تراشے اور اپنے بالوں کو بھی نہ کٹوائے، تو یہ 10 دن اس کے لیے، تو وہ پھر اس کی مشابہت ان حاجیوں سے ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ان کو اس طرح ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اگر آپ دیکھے جائیں، اور حج کے درمیان اگر کوئی شخص جاتا ہے اور وہ وہاں جا کر مر جاتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ وہاں جا کر اور حج کی نیت سے گھر سے نکلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تا قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھ دیتا ہے، کہ اس کو تو اس کو حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص عمرے کی نیت سے نکلا اور اس کا راستے میں انتقال ہو گیا اور وہ پورے نہ کر سکا، وہ ارکان پورے نہ کر سکا اور وہ فوت ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بھی عمرے کا ثواب تا قیامت تک اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کے یہ عشرہ جو ہے، یوم عرفہ کا روزہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص نے آج ذی الحجہ کا روزہ رکھا اور اس نے روزہ رکھا، پہلے چاند دیکھ کے اس نے روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا، یہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اسے پوچھا کہ آج تم نے یہ روزہ رکھا ہے، یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی برکت والا ہے، میں نے اس دن یہ روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا روزہ رکھنا اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ عمل ہے، تو یہ روزہ رکھنا، اور اس میں ان 10 دنوں کے عشرے میں ایک روزے کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 100 روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ان میں مختلف روایتیں، مختلف اعمال لکھے گئے اس کے۔ اسی طرح اگر یہ ہے کہ جو حاجی ہے، اگر جو حج کی نیت سے گیا ہے، اس کے لیے مکروہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ باقی جو باہر دنیا میں رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہیں جو حج نہیں کر رہے، ان کے لیے جائز ہے، وہ بالکل رکھیں اور ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں روزوں کے بارے میں، جو یہ روزے رکھے گئے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، آپ نے فرمایا کہ یکم سے لے کے 9 ذی الحجہ کا روزہ تک، جو رمضان المبارک کے بعد عشرہ ایسا عشرہ ہے جس کو بہت زیادہ خصوصیت حاصل ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں 1 سال کے روزے کا بتایا گیا کہ اس کا 1 سال کا روزہ ہے، کہ جو 1 دن کا روزہ رکھتا ہے وہ 1 سال کے ان 10 دنوں کے ایک روزہ بھی رکھے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں آیا کہ 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ اسی طرح یہ کہ اس رات اگر جو عبادت کرے اور ان رات میں عبادت کرے، ریاضت کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو منائے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھے، تو یہ انسان کو کفارہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس پہ بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جب یہ عشرہ شروع ہوتا ہے، اب وہاں حاجی ہوتے ہیں، وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب یہاں جو شخص ہوگا وہ 10 سے لے کے 13 کی عصر تک
وہ پھر یہاں جو یہ تکبیر پڑھے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس پہ پڑھنا واجب ہے، ہر مرد ہو یا عورت ہو، اس پہ ایک دفعہ پڑھنا ہر نماز کے بعد یہ واجب ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور جو نہیں پڑھے گا ظاہری بات ہے وہ پھر واجب کو ترک کرے گا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے اونچی آواز سے کہا گیا، اور عورتوں کے لیے پس آواز رکھی جائے، کم آواز سے، تاکہ جو ہے نا باہر آواز ان کی نہ جائے۔ پھر جو شخص وہاں تکبیر لگا رہا ہے، یہاں آپ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ یہ 10 دنوں کے اندر پھر یہ تسبیح بنائی گئی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح کی جائے۔ پھر بعض روایتوں میں آیا کہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اکبر یہ کیا جائے، تو یہ تسبیح پڑھی جائیں، ان تسبیح کی کثرت کی جائے۔ یہ جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن بڑی برکت والے دن ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایک انسان اگر سچے دل سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ اس سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جو ذی الحجہ کے یہ جو دن ہیں، 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اس سے زیادہ کوئی اور محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ عمل جو انسان کرتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا، جس طرح پہلے حدیث میں بیان کیا گیا کہ جہاد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کچھ نہیں، عبادت ریاضت نہیں، غفلت میں یہ دن گزر جاتے ہیں، 10 دن پورے غفلت میں گزر گئے۔ اور اگر غفلت میں گزر گئے، انسان اس چیز کو سوچتا نہیں کہ میں نے کتنا قیمتی ٹائم اور کتنی بیسٹ اپرچونٹی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دی تھی وہ میں نے گنوا دی۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جس نے خوش دلی سے طلبی ثواب کی نیت سے قربانی کی اور وہ دوزخ کی آگ اس کہ وہ قربانی آڑے آ جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس آگ سے بچا لے گا، دوزخ کی آگ سے۔ تو یہ قربانی کے مسائل، یہ قربانی کیجئے۔ اگر آپ پہ واجب ہے تو قربانی کیجئے، عبادت کیجئے، ریاضت کیجئے۔ یہ پورا جو منتھ ایک ایسا منتھ ہے، اس میں انسان اگر چاہے تو عبادت میں، غفلت کے بغیر عبادت میں ٹائم گزارے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بخش دینے والا ہے۔ تو یہ جو حج کے مسائل ہیں، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ حاجی جا رہے ہیں، ہماری بدقسمتی کہہ لیں، ہمارے گناہوں کہہ لیں کہ آج ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ کعبے میں حج کے لیے لوگ نہیں گئے۔ پچھلے سال حج نہیں ہوا، اس سال جو حج کرنے لوگ جا رہے ہیں مخصوص لوگ ہیں۔ کتنے لوگوں کا دل اضطراب ہے، بے چین ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، اس کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اس کے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں، وہ عرفات میں جانا چاہتے ہیں، وہ رمی کرنا چاہتے ہیں، وہ سعی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کر نہیں پا رہے کیونکہ یہ کورونا کی ایک ایسی وبا ہے جس کی وجہ سے وہاں جا نہیں سکتے۔ آپ سب دعا کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جو بیماری ہے، یہ وبا ہے، اس سے ہم سب کی جلد سے جلد جان چھڑائے اور اس کو دفع کرے، تاکہ جو اس میں بیمار بھی ہیں، جو مبتلا ہیں، جو اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا کرے، اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ ایک بڑی المیہ ہے کہ آج ہم عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہو رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، معافی مانگیں، گڑ گڑائیں کہ یہ پتہ نہیں شاید ہمارے گناہوں کا سبب جو ہے یہ معاملات ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور یہ اس مہینے کے تقدس کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک